السلام علیکم دینی قلب کی فیملیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بالکل تمہارا رب سب جانتا ہے کہ کن آزمائشوں سے تم گزر رہے ہو، اسی لیے تو وہ تمہیں خود کے مزید قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکے۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ وہ تم سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو بس تمہیں ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ جلد باز نہیں، وہ ہر چیز صحیح وقت پر کرتا ہے، کیونکہ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکشن ہے۔ اور ہم انسان جلد باز ہیں، اور جلد باز ہونا شیطان کا کام ہے۔ مومن تو صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے تم دعائیں مانگو اور صبر کرو۔ میں نے سورہ یوسف کا معجزہ بہت سنا اور دیکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو ہر روز کم سے کم ایک وقت سورہ یوسف پڑھا کرو، پابندی سے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد اسباب پیدا کر دے گا، دعا بھی قبول کر لے گا۔ لیکن اگر دعا میں دیری آئے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ سورہ یوسف تو مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کامنٹس کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کی، بہت دنوں سے پڑھ رہی ہوں، پر دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ سنیے سب سے پہلے تو آپ نے درود اور استغفار کو ریگولر پڑھنا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں، جب دعا مانگی جائے تب ایسے الفاظ نہیں کہنے ہوتے کہ میں اتنا پڑھ رہی ہوں اور میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ ایسی نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دیں۔ دعا قبول تو ہر حال میں ہوتی ہے، بس ٹائمنگ الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، پر تبھی تو سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے، بس ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ پر اللہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے، بس کبھی بھی ایسے رانگ الفاظ اور نیگیٹو تھنکنگ اپنے دماغ میں نہیں لانی ہے۔ ہمیشہ اچھی ہوپ رکھیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ آپ جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ آپ جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا آپ جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سبھی میں ایک چیز بالکل سیم تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، غلط الفاظ نہیں کہے، انہوں نے یقین رکھا، اللہ پر مان رکھا، اور انہیں اپنی دعاؤں پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا۔ اور دیکھیں، اللہ پاک نے راستہ نکالا بھی۔ وہ سب تو اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور پھر اللہ نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ بے شک اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس پر اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس دعا کا دامن پکڑ لو اور مانگتے رہو، کبھی بھی ایسی سچویشن نہ آنے دینا کہ آپ کسی بھی خیال کی وجہ سے دعا ہی کرنا چھوڑ دیں، اور آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ چیز تو امپاسبل ہے، یہ کیسے ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ بتائیں، کیا ایسے ممکن ہے کسی انسان کا زندہ رہ پانا مچھلی کے پیٹ میں؟ یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ کیونکہ اللہ ہر چیز کو دینے کا ایک مقرر وقت رکھتا ہے کہ وہ وقت صحیح ہے آپ کو دینے کے لیے۔ سوچو، جس چیز کی آپ دعا کر رہے ہو، جو چیز آپ کے من میں ہے، اور وہ چیز اتنی تڑپ اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ پھر تم کہو گے کہ اللہ، صبر کا پھل اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اسی لیے اس پر یقین رکھو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی صبر کے ساتھ اس زندگی سے چلے جاؤ گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
اللہ تمہیں وہ سب دے گا، دیکھنا تم خود کہو گے تمہارے خوشی سے آنسو نکل آنے لگیں گے۔ اللہ سے جو کچھ بھی تم شدت سے دن رات تڑپ کر مانگ رہے ہو، دیکھنا وہ ایک دن ضرور حقیقت میں سامنے آ جائے گا۔ ساری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن تمہیں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز اور کب عطا کرنی ہے۔ اسی لیے حوصلہ رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، وہ بہت جلد ہی تمہاری طلب دیکھ کر تمہارے لیے تقدیر کے فیصلے بدل دے گا اور معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بھی بن جائیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت میں آزمائش آئی ہوئی ہے، تو یقین رکھو جتنے مشکل دور سے تم اس وقت گزر رہے ہو، اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ بے شک اللہ نوازتا انہیں ہے جن کی دعاؤں میں تڑپ سے زیادہ قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی ہے جو دل میں خواہشات ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف لوٹتا ہے، یوں ہی اچانک ہی نہیں کوئی سجدہ کرتا۔ وہ اللہ تمہیں نہیں بلائے گا تو تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والوں کو ہی اللہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں چنا ہے سجدوں کے لیے، اور اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ تمہاری دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے اور دعاؤں پر کن فرمانا چاہتا ہے۔ تو بس اللہ پر پورا توکل رکھو۔ اللہ مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ تو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ تو تمہارے ٹوٹے دل کے حال سے واقف ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی اور نہیں سنی۔ اللہ تو ہر ایک آنسو، ہر ایک دعا سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، بلکہ اسے تو لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ایسے ہی تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور دعائیں مانگتے رہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ بہت جلد تمہاری ساری دعاؤں کو بہترین وقت پر قبول کر لے گا اور تمہارے لیے کن کے معجزے عطا کرے گا۔ کبھی کبھی جو تم دعا مانگ رہے ہو وہ جلدی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دعا تمہارے صبر، شکر اور اللہ پر توکل کتنا ہے یہ آزماتی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کسی بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تم اپنے دل کو یوں مایوس ہونے نہ دینا، اس کی دیر میں ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ دعائیں تو نصیب سے بھی لڑ جایا کرتی ہیں، تو پھر کیسے اللہ ان دعاؤں کو رد جانے دے گا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ بس یقین رکھو اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اس صبر کے بعد تمہارے لیے ایسے معجزے عطا کرے گا جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جب بندے پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے گلہ کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہی ایک وقت ہوتا ہے جس میں تم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں مایوس دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھو، وہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں پر تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مشکل وقت پر صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری ساری مشکلیں دور کر دے گا اور تمہاری من پسند چیز سے تمہیں نواز بھی دے گا۔ اگر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق کیوں دیتا؟ اللہ راضی ہے تمہاری دعاؤں سے۔ دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ظاہر کرتی ہے۔ جب تم اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ہر درد اللہ کو سناتے ہو اور اپنی التجا اللہ کے سامنے رکھتے ہو تو اللہ بہت غور سے سنتا ہے اور وہ تمہاری دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ بس تمہیں بھروسہ رکھنا ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر اللہ قادر ہے۔